اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہمارا جاری ہے، ہم آیت کو انالائز کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس آیت میں پہلا جملہ ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیں گے۔ جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا، اور جملہ مستانفہ کا آغاز ہو رہا ہے یا حرف و ندا سے، اور ہم جانتے ہیں کہ یا حرف و ندا جو ہے یہ قائم مقام ادعو فعل کے ہوتا ہے، اور جب بھی حرف و ندا آتا ہے منادہ ضرور ہوتا ہے۔ اور منادے کے حوالے سے میں آسان بات تو یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر منادہ معرف باللام مذکر ہو تو حرف و ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اگر منادہ معرف باللام مؤنث ہو تو حرف و ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوہا آپ کو نظر آ رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو منادہ ہے وہ معرف باللام مذکر ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ گرامر والے اس کی ترکیب کچھ دوسرے طریقے سے کرتے ہیں کہ ایو جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا کے بعد، یا حرف و ندا کے بعد جو ایو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے منادہ اصلاً، اور یہ مبنی ہے برضمہ، یعنی پیش کی علامت کے ساتھ یہ مبنی ہے، اور اس کو وہ محلاً منصوب قرار دیتے ہیں۔ ہاں کو وہ حرف تنبیہ کے طور پہ لیتے ہیں، اور پھر الذین اسم موصول کو وہ ایو سے بدل قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پیچیدہ سی ترکیب ہو جاتی ہے، جس کا آسان حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ منادہ ہم چیک کریں گے، اگر وہ معرب لا مذکر ہوگا تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایوہا استعمال کیا جائے گا، اور اگر منادہ معرف باللہ مؤنث ہوگا تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کیا جائے گا۔ بہرحال الذین منادہ بن رہا ہے ہماری ترکیب کے مطابق، تو الذین اسم الموصول ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم الموصول کبھی اکیلا نہیں آتا، جب بھی آتا ہے اس کا صلۃ الموصول ساتھ ضرور ہوتا ہے، لہٰذا آمنو جو ہے وہ صلۃ الموصول آپ آگے دیکھ رہے ہیں، حمزہ میم نون باب فعل آمنا یؤمنو ایمانا، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی۔ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آمنو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ منادہ ہو جائے گا، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ منادہ جو ہے یہ قائم مقام مفعول کے ہوتا ہے، اور پھر حرف ندا اور منادہ کا جب ہم انالیسز مکمل کرتے ہیں تو کچھ یوں کرتے ہیں کہ یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، اور منادہ قائم مقام مفعول بھی کے ہے، اور پھر ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے، جس کا جواب ندا یا مقصود بالندا آگے آتا ہے۔ تو ندا ہم نے بنا لیا ہے، اب ہمیں مقصود بالندا چاہیے، تو وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے لا تبطلوا سے۔ تو جواب الندا یا مقصود بالندا کو اب ہم انالائز کریں گے۔ اس کا آغاز ہو رہا ہے لا سے، یہ لا کون سا ہے؟ اس کے بعد آنے والا فعل مضارع ہمیں بتائے گا کہ یہ لا نافیہ ہے یا لا ناہیہ ہے۔ تو جو فعل مضارع ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے تبطلو۔ تبطلو اصلاً تبطلونا تھا، نون ڈراپ ہوا ہے، تو ثابت ہوا کہ لا جو ہے لا ناہیہ ہے، اور تبطلو اس فعل کو ہم دیکھنا چاہیں گے۔ بہت کچھ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے ویسے اسے دیکھتے ہی کہ علامت مضارع پیش کے ساتھ ہے، اور مادے کے 3 حروف ہم نکال چکے ہیں، با، طا اور لام، اور 4 ٹیسٹ میں ہم اسے رکھنا چاہیں تو مجہول کا صیغہ ہے نہیں، کیونکہ عین کلمہ زبر والا نہیں ہے،
تفیل نہیں ہے کیونکہ عین کلمہ شد والا نہیں ہے، مفعلہ نہیں ہے کیونکہ فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نہیں ہے، تو باقی بچا باب فعل۔ تو باب فعل کا یہ لفظ ہے، با، طا اور لام مادے کو جب ہم باب فعل میں رکھیں گے تو بنے گا ابطلا یبطلو ابطالن، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جس کے معنی ہے باطل کرنا۔ تو لا تبطلو کا ترجمہ ہوگا تم باطل مت کرو۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ کیا باطل نہ کرو، کیا ضائع نہ کرو؟ مفعول بھی چاہیے، تو مفعول بھی آگے آ رہا ہے صدقاتکم کی صورت میں، جس میں صدقاتی جو ہے یہ مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ کم ضمیر مجرور متصل ہے۔ صدقات جو ہے یہ صدقہ کی جمع ہے، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ صدقات جمع سالم مؤنث کا لفظ ہے، اور جمع سالم مؤنث لفظ یعنی اسم کی منصوب اور مجرور فارم جو ہے وہ آتی کی آواز کے ساتھ آتی ہے، اگر اس پر الف لام داخل ہوا ہو یا وہ مضاف بن رہا ہو۔ تو یہ مضاف بن رہا ہے تو صدقاتی کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، تو یہ منصوب فارم استعمال ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم اسے لا تبطلو فعل کے لیے مفعول بھی بنا رہے ہیں۔ صدقاتکم کا ترجمہ کریں گے اپنے صدقات کو، تو اپنے صدقات یہ مفعول بھی بن گیا لا تبطلو فعل کے لیے، اور آگے آ رہا ہے بالمن والاذی۔ با حرف جر ہے جس کا مجرور المن ہے، اور اس کے بعد واو عاطفہ ہے، اور پھر معطوف آپ کو نظر آ رہا ہے الاذی۔ گویا المن جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، جس کا معطوف الاذی ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا لا تبطلو فعل کے۔ پھر لا تبطلو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ مقصود بندا ہو جائے گا ندا کے لیے، اور پھر ندا مقصود بندا کے ساتھ مل کر جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بالمنی والاذی میں جو با استعمال ہوا ہے جسے ہم نے مجرور کہا ہے، یہ با سببیہ ہے جو کہ سبب بیان کر رہا ہے، اور المن اور الاذی کو ہم پچھلی آیت میں تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں۔ من کے معنی احسان کے ہیں، اور اذی کے معنی تکلیف، اذیت یا کوفت کے ہیں۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات ضائع مت کرو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، یعنی احسان اور تکلیف کے ذریعے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے اور اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاف حرف جر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور حرف جر کے بعد مجرور ہوتا ہے جو کہ الذی اسم موصول آپ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا الذی اسم موصول کو یہاں پر ہم محلاً مجرور مانیں گے۔ اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول آئے گا جو کہ ینفقو فعل کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، انفقا ینفقو انفاقاً خرچ کرنا۔ ینفقو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل کو ہم اس کا فاعل قرار دے دیں گے۔ ینفقو کا ترجمہ ہوگا وہ خرچ کرتا ہے۔ کیا خرچ کرتا ہے؟ مفعول بھی چاہیے، تو وہ آگے آ رہا ہے مالہ، اپنے مال کو، جس میں مال کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے رعاء۔ رعاء جو ہے یہ الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن سکتا ہے، لہٰذا کنفرم ہو جائے گا جب ہم اگلا اسم مجرور دیکھیں گے تو الناس ہمیں مجرور نظر آ رہا ہے، لہٰذا رعاء الناسی جو ہے یہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور ریا کے معنی دکھاوے کے ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان اس لفظ سے بخوبی واقف ہے۔ ریا الناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور کے لیے جو میں ترجمے میں لے کے آیا ہوں یہ ریا کی نسب کو واضح کر رہا ہے کہ یہ مفعول لہو کے طور پہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ینفقو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اسم موصول کے لیے، اور الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہو جائے گا کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گا اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اگلے حصے کو انالائز کر لیتے ہیں۔ واو ہمیں عاطفہ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد لا ہے، لا کے بعد فعل مضارع نارمل ہمیں یؤمنو نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ لا نافیہ ہوا۔ آمنا یؤمنو ایمانن، جس پر ایمان لایا جائے با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا باللہ آپ کو آگے نظر آ رہا ہے، با حرف جر ہے، اس میں جلالہ مجرور ہے، اور اس کے بعد پھر واو عاطفہ ہے، اس کے بعد پھر الیوم ہے، اور پھر الیوم کے بعد الآخری ہے۔ الیوم الآخری جو ہے موصوف صفت کا مجموعہ ہے،
اور الیوم کا عطف جو ہے اس میں جلالہ پر ہوگا، لہٰذا اس میں جلالہ جو ہے وہ معطوف علیہ قرار دیا جائے گا، اور الیوم الآخری کو ہم معطوف قرار دے دیں گے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے ملا کر ہم مجرور کر دیں گے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر کو اپنے مجرور کے ساتھ ملا کر ہم متعلق کر دیں گے لا یؤمنو فعل کے، اور لا یؤمنو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کو ہم معطوف بنا دیں گے ینفقو مالہ رعاء الناس کے لیے۔ تو گویا ینفقو مالہ رعاء الناس معطوف علیہ ہو جائے گا، اور لا یؤمن باللہ والیوم الآخر معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذی اسم الموصول کے لیے، اور الذی اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہوگا کاف حرف جر کے لیے، اور کاف حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر گویا کنسٹرکشن جو ہے ہمارے پاس آئی ہے وہ ایک مرکب ناقص ہے، یعنی مرکب جاری ہے، جار مجرور کنسٹرکشن ہے۔ تو یہ جملہ نہیں بنے گا، ظاہر بات ہے اب ہمیں اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کرنا پڑے گا۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک رائے تو اس جار مجرور کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اصلاً صفت بن رہا ہے ایک محذوف مفعول مطلق کی، گویا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی ابطالا کالذی ینفق مالہ رعاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ پھر جملہ بنے گا، یعنی تم اپنے صدقات احسان اور تکلیف کے ذریعے ضائع مت کرو، ایسا ضائع کرنا جیسا کہ وہ شخص جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور اللہ اور آخری دن پر ایمان نہیں لاتا۔ تو یہ جار مجرور جو ہے یہ محذوف مفعول مطلق کی صفت بن جائے گا، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کسی نے اس کو حال بھی بنایا ہے۔ اس صورت میں آپ کو پھر ذرا تھوڑی سی اور ٹیکنیکل بات کرنی پڑے گی، لیکن یہ ترکیب ہم اکثر کر چکے ہیں کہ جار مجرور جو ہے وہ عام طور پر ایک محذوف مفعول مطلق کے لیے صفت بن کر استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارا جملہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف، اور اگلا جملہ جو ہے ہمیں وقف کی اس علامت تک نظر آ رہا ہے، لیکن اس جملے میں ہم مزید انشاءاللہ تعالی کچھ جملے بنائیں گے۔ جیسا کہ سٹارٹ لیتے ہیں ہم تو انشاءاللہ تعالی بات واضح ہوتی جائے گی۔ فا سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فا کو میں دیکھ رہا تھا تعلیلیہ مانا گیا ہے، یعنی یہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد مثل کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے ہا ضمیر مجرور متصل ہے، اور مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا بن رہا ہے، اس لیے کہ مثل کا لفظ جو ہے وہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ تو مثلہ مبتدا بن گیا، جس کی پھر ہمیں خبر چاہیے، وہ ہے کمثلی صفوان۔ کمثلی صفوان جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں کاف حرف جر ہے اور مجرور مثل کا لفظ ہے، اور مثل پھر مضاف بھی ہے، جس کا مضاف الیہ جو ہے وہ صفوان ہے۔ تو یہاں پر صفوان لفظ کو بھی ہم ذرا دیکھتے چلیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ صفوان کا لفظ جو ہے یہ چکنے پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا پتھر جو مٹی وغیرہ کی آمیزش سے پاک ہو، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ گویا کا مثل صفوان جار مجرور کا مجموعہ خبر بن گیا، جس کا مبتدا مثل ہو ہے، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور سمپل ترجمہ ہے اس کی مثال ایک چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے علیہ ترابن۔ اب یہ علیہ ترابن کو ذرا تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ میں رکھتا ہوں تاکہ اس جملے کو ہم اینالائز کر سکیں۔ علیہ ترابن کو اب میں الگ سے اینالائز کروں گا۔ علیہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور آگے کوئی فعل نہیں ہے، تو جار مجرور کو ہم خبر مقدم بنا دیتے ہیں، جس کا مبتدا مؤخر پھر تراب قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرفوع ہے، اور تراب کے معنی مٹی کے گرد کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ صفوان نکرہ کے بعد استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا اس جملہ اسمیہ کو ہم محلاً مجرور صفت بنا دیں گے صفوان کی۔ گویا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ ایسے چکنے پتھر کی مانند ہے جس پر گرد ہو۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے آ رہا ہے فَأَصَابَهُ وَابِلٌ۔ تو فَأَصَابَهُ وَابِلٌ تک ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فا کو عاطفہ مان لیا جائے گا، اس کے بعد اصابہ فعل آپ کو نظر آ رہا ہے، سواد واو با مادہ ہے، باب افعال سے اسوبا یسوبو، تبدیلی کے بعد اصابہ یصیبو مصدر بن جائے گا اصابتن،
جس کے معنی ہوں گے ٹھیک جگہ پر پہنچنا یعنی نشانے پر لگنا. یہ گلنا نہیں ہے بلکہ لگنا ہے. اور اس فعل کا استعمال بتا رہے ہیں خان صاحب کے خوشگوار اور نا خوشگوار یعنی ناگوار دونوں طرح کے اوپر سے ٹپک پڑنے والے حادثات و واقعات کے لیے ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو کوئی خوشی ملے تو بھی اصابہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو بھی اصابہ کا لفظ ہی استعمال ہوگا. خان صاحب مزید بتا رہے ہیں کیونکہ یہ انہی افراد کو پہنچتے ہیں جن کے لیے وہ مخصوص ہوتے ہیں. تو اصابہ فعل ہے اور اس کا فاعل ہمیں آگے نظر آ رہا ہے وابل. وابل جو ہے اس کے معنی بھی دیکھ لیجئے. وابل کہتے ہیں نقصان دہ ہونے والا. گویا یہ واو با لام مادے سے باب کرما یکرمو میں استعمال ہوتا ہے. وبلا یوبلو وبلن جس کے معنی کسی چیز کا سخت ہونا، نقصان دہ ہونا. وابل فاعل کا وزن ہے. اور پھر یہ لفظ جو ہے نقصان دہ ہونے والا یہ بڑے بڑے اور وزنی قطروں والی بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے. اصابہ فعل ہے. ہا ضمیر جو اٹیچ ضمیر ہے منصوب متصل یہ مفعول بہ ہے اور یہ صفوان کی طرف لوٹ رہی ہے. اور وابل جو ہے اصابہ فعل کے لیے فاعل ہے. تو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم اس کو معطوف کر دیں گے علیہ ترابن پر. گویا علیہ ترابن جو ہے معطوف علیہ ہو جائے گا اور اصابہ وابل معطوف ہو جائے گا. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت بن جائے گا صفوان کی. اور یہاں تک اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا کہ ایسے چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے جس پر گرد ہو اور پھر اس پر زور کی بارش آ پڑے. اب اس کے بعد پھر ہم اگلے حصے کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی فا آپ دیکھ رہے ہیں، اس فا کو بھی ہم عاطفہ بنا لیتے ہیں اس لیے کہ آگے فعل آ رہا ہے ترکا، اور ترکا یترکو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ترکا فعل ہے، آگے کوئی فاعل مرفوع نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل قرار دیا جائے گا. ہا ضمیر منصوب متصل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفعول بہ ہے اور یہ بھی اسی صفوان کی طرف لوٹ رہی ہے. آگے ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے سلدا. سلدا لفظ کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. سواد لام دال مادے سے باب ضربہ یضربو میں فعل استعمال ہوتا ہے سلدا یسلدو سلدن جس کے معنی پتھر کا چکنا اور چمکدار ہونا ہوتے ہیں. اس سے پھر سلدن لفظ جو ہے اسم ذات بھی ہے، چکنا چمکدار پتھر، اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے مفعول بہ ثانی کے طور پر. گویا ترکا جو ہے فعل دو مفعول یہاں پر ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس نے چھوڑ دیا. کس نے چھوڑ دیا؟ اس بارش نے چھوڑ دیا. کس کو چھوڑ دیا؟ اس پتھر کو چھوڑ دیا. کیسا چھوڑ دیا؟ چٹیل صاف پتھر. پھر ترکا فعل اپنے فاعل اپنے دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. اس کو ہم علیہ تراب پر بھی عطف کر سکتے ہیں اور اصابہ وابل پر بھی عطف کر سکتے ہیں. بہرحال اس کا تعلق جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. اس طرح ہمارا یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ جس کا مبتدا مثلہ تھا اور خبر جو ہے کمثل صفوان تھی مکمل ہو جائے گا، جس میں صفوان کی صفت جو ہے وہ علیہ ترابن آپ نے پڑھی اور پھر علیہ ترابن جو ہے وہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر صفت ہم نے بنایا صفوان کی. تو یہ ترکیب آپ اس طریقے سے الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے اور یہ جملہ ہمارے سامنے جو آئے گا وہ ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. لا ہمارا نافیہ ہے اس لیے کہ آگے فعل مضارع ہمیں پورا یعنی مرفوع یعنی نارمل نظر آ رہا ہے. یقدرون اونا کی آواز کے ساتھ جمع مذکر ہم پہچانتے ہیں فعل مضارع میں، اور یا علامت مضارع بتاتی ہے کہ غائب کا صیغہ ہے. گویا جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے. قاف دال را مادہ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. قدر یقدرو کے ایک معنی مصدر قدرن اور قدرن کے حوالے سے ہوتے ہیں اندازہ لگانا، اور قدرتن مصدر کے حوالے سے اس کے معنی ہوتے ہیں قدرت رکھنا. لا یقدرون کا ترجمہ ہم کریں گے وہ قدرت نہیں رکھتے. آگے آ رہا ہے الا حرف جر جس کا مجرور جو ہے وہ شیئن آپ کو نظر آ رہا ہے. الا شیئن کا ترجمہ ہوگا کسی چیز پر، اور الا شیئن کو ہم متعلق کر دیں گے، جار مجرور کو متعلق کر دیں گے لا یقدرون فعل کے. شیئن کے بعد آگے آ رہا ہے مما کسبوا جس میں من حرف جر ہے اور مجرور جو ہے وہ ما ہے جو کہ ما موصولہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور ما موصولہ ہوا
لہٰذا محلاً مجرور قرار دیا جائے گا من حرف جر کی وجہ سے، اور جو صلۃ الموصول ہے وہ کسبو آپ کو نظر آ رہا ہے، کاف سین با مادہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، کسبو فعل با فاعل، جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر شیئن نکرہ کے لیے صفت بن گیا، اور پھر شیئن موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جر کے لیے، اور اعلی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر لا یقدرون فعل کے متعلق ہو گیا، اور لا یقدرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس جملے کو ہم جملہ مستانفہ قرار دیں گے۔ ترجمہ کریں گے کہ نا قدرت رکھ سکیں گے کسی ایسی چیز پر جو انہوں نے کمائی کی، جو انہوں نے کمایا، کچھ بھی قدرت نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہمارا جس پر آیت مکمل ہو جائے گی وہ واو استنافیہ سے شروع ہو رہا ہے، واو استنافیہ کے بعد اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا مبتدا بن جائے گا، جس کی خبر پھر لا یہدی القوم الکافرین کی صورت میں آپ دیکھیں گے۔ لا نافیہ ہے جس کے بعد فعل مضارع آپ کو پورا نظر آ رہا ہے، اگر یہ مجزوم ہوتا تو اینڈ پہ جو آپ کو یا نظر آ رہی ہے یہدی کے وہ لکھی ہوئی نہ ہوتی۔ ہدا یہدی بہت دفعہ ہم فعل کر چکے ہیں، تو فعل با فاعل ہے اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، وہی اس میں جلالہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور القوم کا لفظ جو ہے یہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، اور آگے الکافرینہ جو ہے یہ القوم کے لیے صفت ہے، گویا موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی بن رہا ہے لا یہدی فعل کے لیے، اور لا یہدی فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بن رہا ہے، محلاً مرفوع قرار دیں گے ہم اسے، اس میں جلالہ مبتدا کے لیے اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ مستانفہ بن رہا ہے، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چل رہا ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آیت گرامیٹیکلی مکمل کر لی ہے، اور جو میسج ہمارے سامنے اس آیت کا آیا ہے وہ یہ ہے کہ مومنوں کو یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ تم احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، یعنی صدقات کو ضائع مت کرو کا کیا مطلب ہے؟ اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کرو، اور پھر سمجھایا ہے مثال دے کر جس طرح ریاکار جو ہے وہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کر کے ضائع کر دیتا ہے، اور اس ریاکار اور منافق کے عمل کی مثال پھر دی ہے اس پتھر کی سی ہے جس پر مٹی تو بہت نظر آتی ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو اس کے اوپر سے وہ مٹی بہا کر لے جاتی ہے، کیونکہ بارش وہ تیز بارش ہوتی ہے، لہٰذا وہ ساری مٹی جو ہے وہ اس کی دھل جاتی ہے اور پتھر چٹیل کا چٹیل رہ جاتا ہے۔ اسی طرح منافق کے اعمال خیر کی مثال ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو بہت کچھ نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ یوں ناپید ہو جائیں گے جیسے بارش کے بعد پتھر سے مٹی ناپید ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار منافق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، تو گویا پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ آیت ہماری مکمل ہوگی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے برباد مت کرو، بالمن والاذی، احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، علیہ تراب، جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، فترکہ صلدا، پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔